اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، یہ سورہ فتح ہے۔ گزشتہ سورہ محمد کی طرح یہ سورت بھی مدنی ہے، کیونکہ ہجرت مدینہ کے بعد سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں حدیبیہ میں ہونے والے واقعات کا ذکر ہے جو آخر کار فتح کا سبب اور پیش خیمہ ثابت ہوئے، اس لیے اس کو سورہ فتح سے موسوم کیا گیا، کیونکہ فتح اور دین اسلام کا غلبہ اسی کا نتیجہ تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دوسرے صحابہ نے فرمایا کہ تم لوگ تو فتح مکہ کو فتح کہتے ہو اور ہم صلح حدیبیہ کو فتح سمجھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ تو فتح مکہ کو ہی فتح سمجھتے ہو اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فتح ہے، لیکن ہم تو واقع حدیبیہ کے وقت بیعت رضوان کو اصل فتح سمجھتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین صحابہ سے، جن کی تعداد کم و بیش 1400 تھی، ایک درخت کے نیچے جہاد کرنے پر بیعت لی تھی، جیسا کہ اسی صورت میں اس کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ صلح حدیبیہ جس کو فتح مبین کہا گیا، تو فتح کا پہلو سمجھنے کے لیے بطور تمہید کچھ واقعات کا جان لینا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن مکہ ہی میں مقیم تھے۔ 13 سالوں تک آپ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے اور شب و روز اسی میں لگے رہے، لیکن اہل مکہ اور اہل طائف نے شدید مخالفت کی، یہاں تک کہ نبوت کے 13ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی پڑی۔ مدینہ آنے کے بعد بھی مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو چین و سکون کے ساتھ رہنے نہیں دیا اور مدینہ پر حملہ کرتے رہے۔ ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر ہوئی، تیسرے سال غزوہ احد اور 5ویں سال غزوہ خندق، جس میں یہودیوں سمیت تمام دشمن طاقتیں اکٹھا ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام سازشوں کو ناکام و نامراد کر دیا۔ کئی ایسے اسباب جمع ہو گئے جن کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کے ساتھ مکہ مکرمہ جانا چاہتے تھے۔ ایک تو بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ کا شوق و اشتیاق، دوسرے آپ چاہتے تھے کہ اہل مکہ سے تعلقات بہتر ہو جائیں اور باہمی آمد و رفت شروع ہو جائے، تاکہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے اور پرامن ماحول میں اسلام کی دعوت پیش کی جائے۔ تیسرے، یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز خیبر شہر تھا۔ غزوہ خندق میں ایک یہودی قبیلہ بنو قریظہ کی
سرکوبی کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف دشمنی کے جذبات ابل رہے تھے، اور اہل مکہ کے ساتھ ان یہودیوں کا اس طرح معاہدہ ہو گیا تھا کہ اگر مسلمان مکہ کی طرف بڑھیں تو خیبر کے یہودی مدینہ پر چڑھائی کر دیں، اور اگر انہوں نے خیبر کی طرف پیش قدمی کی تو اہل مکہ مدینہ پر حملہ کر دیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلحت یہ تھی کہ دو دشمنوں میں سے ایک کی طرف سے اطمینان حاصل ہو جائے تاکہ دوسرے دشمن کی سرکوبی آسان ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنے آپ کو عمرہ کرتے ہوئے دیکھا اور مدینہ اور قرب و جوار کے مسلمانوں میں اعلان کرا دیا کہ سب لوگ عمرہ کے لیے چلیں۔ چنانچہ صحیح روایت کے مطابق آپ کم و بیش 1400 صحابہ کے ساتھ رجب سن 6 ہجری میں احرام پہن کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ حالت احرام میں جنگ تو کیا، کسی شکار کو مارنا بھی جائز نہیں، تاکہ اہل مکہ کو یہ خیال پیدا نہ ہو کہ مسلمان کسی جنگی منصوبہ کے تحت آئے ہیں۔ لیکن مکہ والوں کو اس طرح پرامن طریقے پر بھی مسلمانوں کا مکہ آنا گوارا نہ ہوا، اور انہوں نے طے کیا کہ آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دینا ہے۔ مکہ کے قریب جہاں سے حرم کی حدود شروع ہوتی ہے، حدیبیہ نامی ایک مقام ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ وہیں پر قیام فرمایا اور مکہ والوں سے ان کے نمائندوں کے ذریعے گفت و شنید کا سلسلہ چلتا رہا، تاں کہ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر مکہ والوں کے پاس بھیجا۔ چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے تھے اور اس وقت مکہ پر اسی خاندان کا اقتدار تھا، اور مشرکین مکہ کے سب سے بڑے قائد ابو سفیان اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از رائے مصلحت ان کو بھیجا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی واپسی میں تاخیر ہوئی اور مشہور ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس بات پر بیعت لی کہ ہم عثمان کا انتقام لے کر ہی واپس ہوں گے۔ بعد میں یہ خبر غلط ثابت ہوئی، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مکہ والوں پر مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ آخر میں یہ معاہدہ طے پایا، وہ یہ ہے کہ 10 سال تک نہ مکہ والے مسلمانوں پر حملہ کریں گے نہ مسلمان اہل مکہ پر۔ اس سال مسلمان واپس ہو جائیں گے اور آئندہ سال عمرہ کے لیے آئیں گے، لیکن سوائے تلوار کے کوئی ہتھیار ساتھ نہ رکھیں گے، اور تلوار بھی میانوں میں رہے گی، اور 3 دنوں سے زیادہ مسلمانوں کو مکہ میں قیام کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر مکہ کا کوئی شخص بھاگ کر مدینہ جائے تو مسلمان اس کو واپس کریں گے، اور مدینہ کا کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ آ جائے تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ عرب کے دوسرے قبائل کو بھی حق ہوگا کہ وہ دونوں میں سے کسی ایک کے حلیف بن جائیں، پھر ان پر بھی انہی معاہدے کا اطلاق ہوگا۔ یہ شرطیں بظاہر مسلمانوں کے خلاف اور مکہ والوں کے حق میں محسوس ہوتی تھیں، خاص کر یہ بات کہ مسلمان اس سال واپس جائیں
آئندہ سال آئیں اور اس وقت بھی 3 دنوں سے زیادہ مکہ میں قیام نہ کریں۔ اور یہ بات کہ کوئی مسلمان مدینہ جائے تو اسے واپس کر دیا جائے، اور کوئی مسلمان مرتد ہو کر اہل مکہ کے پاس آ جائے تو اسے واپس نہ کیا جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعوت دین کی مصلحت تھی کہ اس طرح صلح و امن کے ماحول میں مکہ والوں کو اسلام سمجھنے کا موقع ملے گا اور اسلام کی کشش ان کے دلوں کو فتح کر لے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بقول ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، صلح حدیبیہ سب سے بڑی فتح تھی، کیونکہ اس موقع پر 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اور صرف 2 سال بعد سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر جب مسلمان مکہ آئے تو ان کی تعداد 10,000 تھی۔ چنانچہ اس صلح کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے خیبر پر فوج کشی کرنا آسان ہو گئی اور خیبر فتح کر لیا گیا، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب سے باہر علاقے میں اور دنیا کے ملکوں میں ان کے حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دینے کا اور خود عرب کے مختلف قبائل میں اسلام کی اشاعت کا موقع مل گیا۔ اسی موقع پر یہ صورت نازل ہوئی اور اس میں صلح حدیبیہ کو فتح عظیم قرار دیا گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض پرجوش مسلمانوں کو صلح حدیبیہ کی شرطوں کی وجہ سے یہ احساس ہوا کہ گویا ان کی ہار ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا یہی فتح ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہی فتح ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 2 واقعات ایسے ہوئے ہیں جو بظاہر شکست معلوم ہوتے ہیں، لیکن وہی آئندہ کی کامیابیوں کے لیے بنیاد و اساس ثابت ہوئے۔ ایک ہجرت، دوسرے صلح حدیبیہ۔ اب آپ کچھ جو آیت کے اندر 3 چیزیں بیان کی گئیں کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، کیوں؟ تاکہ اس کے نتیجے میں آپ کو 3 انعامات سے نوازا جائے۔ تو فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دے اور آپ پر اپنے احسانات کی تکمیل کر دے اور آپ کو سیدھے راستے پر لے چلے، اور اللہ آپ کو ایسا غلبہ دے جس میں عزت ہی عزت ہو۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس میں لام اگر بیان علت کے لیے ہے تو حاصل اس کا یہ ہوگا، یہ تفصیلات معارف القرآن سے بیان کی جا رہی ہیں، تو حاصل اس کا یہ ہوگا کہ یہ فتح مبین آپ کو اس لیے دی گئی تاکہ آپ کو یہ 3 کمالات حاصل ہو جائیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے۔ ان میں پہلی چیز تمام اگلی پچھلی لغزشوں اور خطاؤں کی معافی ہے۔ سورہ محمد میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان کی طرف قرآن میں جہاں کہیں ذنب یا عصیان وغیرہ کے الفاظ منسوب کیے گئے ہیں وہ ان کے مقام عالی کے مناسبت سے ایسے کاموں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں جو خلاف اولا تھے، مگر نبوت کے مقام بلند ہونے کے اعتبار سے غیر افضل و غیر اولا پر عمل کرنا بھی ایسی لغزش ہے جس کو قرآن نے بطور تحدید کے ذنب و گناہ سے تعبیر کیا ہے۔
اور ما تقدمہ سے مراد وہ لغزشیں ہیں جو نبوت سے پہلے ہوئیں، اور ما تاخرہ سے مراد وہ لغزشیں ہیں جو نبوت کے بعد صادر ہوئیں۔ یہ تمام تفصیلات تفسیر مظہری سے بیان کی گئی ہیں، اور فتح مبین کا اس مغفرت کے لیے سبب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس فتح مبین سے بہت سے لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوں گے، اور اسلام کی دعوت کا عام ہو جانا آپ کی زندگی کا مقصد عظیم اور آپ کے اجر و ثواب کو بہت بڑھانے والا ہے، اور اجر و ثواب کی زیادتی سبب ہوتی ہے کفارہ سیئات کا۔ آگے فرمایا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہ دوسری نعمت ہے جو اس فتح مبین پر مرتب ہوئی۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صراط مستقیم پر تو آپ شروع ہی سے ہیں، صرف یہی نہیں بلکہ دنیا کو اسی صراط مستقیم کی دعوت دینا آپ کا رات دن کا مشغلہ ہے، تو پھر ہجرت کے 6 سال فتح مبین کے ذریعے صراط مستقیم کی ہدایت کے کیا معنی ہیں، کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت ایک ایسا مفہوم ہے جس کے درجات غیر متناہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہدایت کے معنی منزل مقصود کا راستہ دکھلانا یا اس پر پہنچانا ہے، اور اصل منزل مقصود ہر انسان کی حق تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل کرنا ہے، جس کے درجات بے شمار ہیں۔ ایک درجہ کے حاصل ہونے کے بعد دوسرے اور تیسرے درجہ کی ضرورت باقی رہتی ہے، جس سے کوئی بڑے سے بڑا ولی بلکہ نبی و رسول بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا نماز کی ہر رکعت میں کرنے کی تعلیم جیسے امت کو ہے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے۔ چنانچہ آپ بھی نماز میں صرف فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھا کرتے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی دعا مانگی گئی ہے۔ اس فتح مبین پر اللہ تعالیٰ نے اسی قرب و رضا کا کوئی بہت اعلیٰ مقام آپ کو عطا فرمایا۔ آخر میں فرمایا گیا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، یہ تیسری نعمت ہے جو اس فتح مبین پر مرتب ہوئی کہ حق تعالیٰ کی مدد و اعانت جو کہ ہمیشہ آپ کو حاصل رہی ہے، اس وقت اس مدد کا ایک بڑا درجہ آپ کو دے دیا گیا۔ فقط سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔